تزکیہ نفس کیے بغیر کوئی مقام نہیں ملے گا. نو, جب تک نفس پاک نہیں ہوگا کوئی مقام نہیں. ایمان نہیں ہو سکتا, مقام تو دور کی بات ہے. شریعت مومن نہیں بنا سکتی. مومن بننے کے لیے آپ کو طریقت اختیار کرنی پڑے گی. اب آپ کی مرضی ہے, آپ کو طریقت اختیار نہیں کرنی تو نہ کریں, بھاڑ میں جائیں. آپ کو شریعت سے پیار ہے, شریعت کا پاجامہ بنا کے پہن لیں, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اگر مومن بننا ہے تو طریقت اختیار کرنی پڑے گی. نہ بنے مومن, پڑھتے رہیں بیکار کی نمازیں, ایک بھی قبول نہیں ہوگی. لا صلاۃ الا بحضور القلب, قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ایک نقطہ میں اعظم کو 10 سال سمجھاتا رہا, اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ یہیں اٹھ کر آ گیا جی نماز تو پڑھنی ہے. میں کہہ رہا ہوں لا صلاۃ الا بحضور القلب. کہتے نہیں نماز اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں, کیا ضائع ہو رہی ہے ان کی؟ ہاں ان کی نماز ضائع ہو رہی ہے. نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ضائع ہو جائے؟ بھائی یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب, قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ کی جو تبلیغ کرنے کے جو لوگ ہیں, تبلیغ کرنے والے کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں, کون سی دعوت دے رہے ہیں؟ کہاں اللہ کی طرف بلا رہے ہو تم؟ کون کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو؟ کون سی نماز سکھا رہے ہو تم؟ اللہ کی طرف بلانے والی تبلیغ یہ ہوتی ہے؟ جو اللہ کی طرف راستہ جا رہا ہے وہ صراط مستقیم ہے, اور وہ صراط مستقیم بغیر تزکیہ نفس کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. کس بات کی تبلیغ ہے تمہاری؟ لمبی لمبی داڑیاں, ہرے نیلے پیلے پنک امامے, سفید پاجامے, یہ سب کچھ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے, دھوکہ ہے, دھوکہ. تبھی تم مسجدوں میں بیٹھ کر لونڈے بازی کرتے ہو, تبھی تمہارے دل میں رحم نہیں آتا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کر دیتے ہو. تم پاک نہیں ہوئے تو کیسے لوگوں کو پاک کرو گے تم؟ سب کچھ شریعت میں ہے, سب کچھ شریعت میں. کدھر ہے سب کچھ شریعت میں؟ شریعت پر عمل پیرا ہو کے ذاکر قلبی بن کے دکھاؤ تو صحیح. جب تک قلب میں اللہ کا ذکر نہ اتر جائے, تیرا قلب ذکر دائم سے متعارف نہ ہو جائے, جب تک یاد اللہ کی دل میں جم نہ جائے اور ایسی کیفیت نہ ہو جائے کہ تو چاہے بھی تو ذکر اللہ سے غافل نہ ہو پائے, یہ ہے مقام مومن کا. رجال لا تلہیکم تجارت ولا بیع ذکر اللہ. یہ مرد مومن وہ ہے کہ خرید و فروخت بھی اس کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کے دل کی دھڑکنیں ہر وقت اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں. ہے کوئی عالم دین جو اپنے مسائل شریعت اور شریعت سے قلب میں ذکر اللہ کو بسا سکے؟ تفسیریں لکھنا بڑا آسان کام ہے. مصر کا ایک ٹرپ کر لیا, 100 کتابیں وہاں سے خرید لیں. موروکو چلے گئے, مراکش, 100 کتابیں وہاں سے خرید لیں. بیروت چلے گئے, 100 کتابیں وہاں سے لے آئے. 100 کتابیں لاہور سے خرید لیں. سب کھول کھول کے نئی تفسیر لکھ دی آپ نے. ایک باب یہاں سے چرایا, ایک باب وہاں سے چرایا, اور اس کے بعد شیخ الاسلام بن گئے. یہ کام تو بڑا آسان کام ہے. یہ کام تو اس سے پہلے اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا ہے میرے بھائی, لیکن جب ان لوگوں کو حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے وہ ساری کتابیں اٹھا کے پھینک دی. امام غزالی وہ بھی یہی کرتے تھے. آج امام غزالی کا دنیا میں نام ہے نا, کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی تھی, اس لیے کہ ساری کتابیں لکھنے کے بعد بھی جب ان کا بھائی پوچھتا تھا کہ نماز پڑھ کے دل کو اطمینان ملتا ہے غزالی, وہ کہتے تھے نہیں. نماز میں دل لگتا ہے غزالی؟ نہیں, نماز میں تو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں. تو کہا پھر ادھر آ جاؤ طریقت کی طرف. جب امام غزالی نے طریقت اپنائی تب ان کو کچھ دین کی آگاہی ہوئی. آج ہمارے پاس کتنی کتابیں ہیں امام غزالی کی؟ وہ امام غزالی نے کہا کہ صرف ایک کتاب طریقت پر عمل پیرا ہونے کے بعد میں نے لکھی, مکاشفۃ القلوب, صرف وہ صحیح ہے, باقی ساری کتابیں میری غلط ہیں. بڑی بڑی کتابیں ہیں, منہاج العابدین, کیمیائے سعادت, یہ ان کی کتابیں ہیں. لیکن ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں صرف ایک کتاب پڑھنا ہے, مکاشفۃ القلوب. مولانا روم کتنے بڑے عالم تھے, شمس تبریز نے جو ہے کایا پلٹ دی, ساری کتابیں اٹھا کے پھینک دی. کیا کہا انہوں نے؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تا غلام شمس تبریزی نہ شد. تو اگر مولوی ہے اور مولانا روم کی جو ہے عزت کرتا ہے تو یہ بتا تو مولانا روم کی بات کیوں نہیں سمجھتا؟ ہر مولوی درس نظامی کے دوران مثنوی کا درس پورا کرتا ہے تاکہ چرب زبانی کر سکے, منبر رسول پر بیٹھ کے واہ واہ کروا سکے لوگوں سے. کیا اس ملا کو, اس عالم دین کو مولانا روم کا یہ شعر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تا غلام شمس تبریزی نہ شد؟ کیوں نہیں آتا سمجھ میں؟ سمجھ میں سب کچھ آتا ہے. انہوں نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہی نہیں ہے, انہوں نے دین کو بیچ کر اپنے پیٹ کا جہنم پالنا ہے. انہوں نے لینڈ کروزر خریدنی ہے, انہوں نے 2-3 ملین فالوورز بنانے ہیں, انہوں نے عمران خان سے ملنا ہے, انہیں فوج سے روابط قائم کرنے ہیں. اللہ تک تو جانا ان کے پورے کے پورے میپ میں ہے ہی نہیں کہیں.
انہوں نے تو دنیا حاصل کرنی ہے، دین کو بیچ بیچ کے اپنا بڑے بڑے محلات بنانے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خریدنی ہیں، دین کو بیچ کر۔ بغیر طریقت کے شریعت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ طریقت اور شریعت دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور پھر اس وقت تک پکڑنا ہے جب تک اللہ کا دیدار نہ ہو جائے۔ جب اللہ کا دیدار ہو جائے تو طریقت کو بھی چھوڑ دے، شریعت کو بھی چھوڑ دے، اللہ کو پکڑ لے۔ اب بتا دیں آپ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ کا دیدار ہو جائے تو شریعت کو پکڑنا چاہیے، طریقت کو پکڑنا چاہیے، یا اللہ کو پکڑنا چاہیے؟ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نہ پکڑنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے اختیار میں۔ لہذا جتنے بھی عقل مند لوگ تھے، جب وہ اللہ کی ذات تک پہنچے تو انہوں نے شریعت بھی چھوڑ دی، طریقت بھی چھوڑ دی، اللہ کو پکڑ لیا۔ جب انہوں نے اللہ کو پکڑ لیا تو مولوی نے فتوے لگا دیے، ارے یہ کیا ہے، اس کی شریعت اور طریقت کہاں گئی؟ ارے یار، شریعت اور طریقت جو ہے ہوائی جہاز، ریل گاڑی، کار کی طرح ہے، منزل پر پہنچا دیا شریعت اور طریقت نے مجھے، اب میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں، رب کو حاصل کر لیا ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ آپ گاڑیاں جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں کیا؟ ہوائی جہاز میں جو جاتے ہیں اترتے نہیں ہیں کیا اس سے؟ ساری زندگی جہاز میں گزاریں گے؟ اتر جاؤ بھائی۔ شریعت اور یہ طریقت یہ زاد سفر ہے، اللہ کی ذات منزل ہے۔ شریعت کہتی ہے برے کام نہ کرو، اب آدمی سن لیتا ہے جی برے کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس بندے کے اندر جو ہے نا وہ چنونے لڑ رہے ہیں کہ برا کوئی کام کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، اور وہ کر بیٹھتا ہے۔ اب ملا سے پوچھو، شریعت نے منع کیا تھا کہ یہ برا کام نہیں کرنا، یہ کون سی طاقت میرے اندر ہے جو مجھ سے گناہ کروا رہی ہے، اس کو شریعت کیوں نہیں پکڑتی؟ بھائی اکثر آپ سنیں گے لوگ کہتے ہیں جی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر لیتا ہوں، توبہ کی ہے پھر گناہ